یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، ریڈیو پاکستان نیوز اینڈ کرنٹ افیئر اسلام آباد سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان۔ ناظرین، جب بھی ہم اپنے ملک کے ان خاص آرگنائزیشنز یا انسٹیٹیوٹس یا پھر ایسے ڈپارٹمنٹس اور سیکٹرز کی بات کرتے ہیں جو ملک کی معیشت، ملک کی ڈیولپمنٹ، سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے نام سامنے آتے ہیں۔ آج ایک قابل فہم نام جس کے حوالے سے ہم بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ہم جانیں گے، اس کی اہمیت جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا ایک اہم کردار جو ہماری سوسائٹی کے لیے جاننا، بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے جو کہ جن کو انکریج کرنا، یا پھر ہمارے اسٹارٹ اپس، نئے انٹرپرینورس کو جب ہم آگے لانے کی بات کرتے ہیں، جب ان کو انکریج کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ انسٹیٹیوٹ ایک خاص کردار ادا کرتا ہے۔ چھوٹے تاجران، بڑے تاجران کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے بھی خاصا جانا مانا ہمارا یہ انسٹیٹیوٹ ہے، جس کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے حوالے سے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ناصر منصور قریشی صاحب۔ سر، خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ اور بہت شکریہ سر، جب بھی میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے یا پھر کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے پروگرامز میں انوائٹ کرتے ہیں یا ہمیں وہ وقت دیتے ہیں، تو میں ان کا خاص ناظرین و سامعین شکریہ اس لیے ادا کرتی ہوں کہ یہ وہ افراد ہیں جو اپنے کام میں اتنا محو ہوتے ہیں کہ شاید ان کے اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، اپنی فیملی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی فلاح کے لیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے یہ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے۔ سر، بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کا۔ آپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ بزنس کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نام آج ہماری خوش قسمتی کے ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایک خاص جو کردار ہے ہماری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں انٹرپرینورس کے حوالے سے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اور یہ ہے کہ میری خوش قسمتی ہے آج ایک پیراڈائم شفٹ میں کہوں گا کہ ریڈیو جو کہ آڈینس سنتے ہیں اس نے پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے۔ آپ کو مبارکباد ہو، بہت شکریہ۔ اور اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ ہمارا ایک قومی ادارہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اچیو کرتا جا رہا ہے، دن بدن ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، اینڈ دس از ریئلی سم تھنگ جو میں تہ دل سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، بہت شکریہ، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ترقی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی۔ اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو آپ تباہ ہو گئے۔ تو الحمدللہ جو میں یہاں آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، تو میرے لیے ایک پیراڈائم شفٹنگ سے کم نہیں ہے۔ صحیح۔ اور آئی ریئلی اپریشیٹ دا لیڈرشپ اور مینجمنٹ اور تمام چیزیں۔ سیکنڈ، اسلام آباد چیمبر آف کامرس، جیسے یو ہیو رائٹلی سیڈ، بزنس تاجر لوگ جو بزنس کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کے لیے اپنے ایک چیلنجز ہیں، ان کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے، ان کے آبجیکٹیو ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ راستہ ہے جو انہوں نے آپٹ کیا ہوتا ہے۔ ایزی راستہ نہیں ہوتا، چیلنجنگ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اور بزنس مین 24 آور ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے بہت رسکی۔ 24 آور ڈیوٹی پہ ہوتا ہے۔ بزنس نام ہے ڈیسیژن میکنگ کا، صحیح۔ اور بزنس نام ہے اس ویژن کا جو ایک جنگل میں انویسٹمنٹ کر کے اس کو شہر بنا دیتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کا فیڈرل کیپٹل کا چیمبر ہے۔ بالکل۔ پاکستان میں تقریباً 75 ڈفرینٹ چیمبرز ہیں، اور ہر چیمبر کی اپنے ایریا کے حساب سے اہمیت ہے۔ ٹھیک۔ اور کچھ ایسے چیمبرز ہیں جو بہت پرانے ہیں، جیسے کراچی چیمبر ہو گیا، راول پنڈی چیمبر ہو گیا، لیکن اسلام آباد چیمبر آف کامرس پچھلے 40-45 سال سے جو جس سپیڈ سے ابھرا ہے، وہ اپنی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کریم آف بزنس مین ہیں۔ صحیح۔ اور
فیڈرل کیپٹل کی وجہ سے ہمارے پاس تقریباً 15,000 رجسٹرڈ بزنسز ہیں. چیمبر کی ممبرشپ انڈیویجول ممبر نہیں ہوتا, ایک بزنس ممبر ہوتا ہے. ٹھیک. تو جو لوگ انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, تقریباً 1,500 سے 2,000 کے قریب انڈسٹری ہے, جو سنتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام آباد میں صرف جاب کرنے والے لوگ ہیں, بالکل انڈسٹری نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں انڈسٹریز ہیں, اسلام آباد میں ڈرونز بنتے ہیں, اسلام آباد میں ڈیفنس کی انڈسٹری ہے, پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے. اسلام آباد میں فارماسیوٹیکل کا سب سے بڑا کلسٹر ہے پاکستان کا, اور یہ کلسٹر ہی ایکسپورٹ کرتا ہے سب سے زیادہ. تو اسلام آباد میں اسٹیل انڈسٹری ہے, فلور ملز ہیں, اسلام آباد میں ماربل انڈسٹری ہے, زبردست. اور سرٹنلی اس میں ٹریڈ کی ورائٹی ہے, ٹریڈرز ہیں بہت سارے. آپ نے بجا فرمایا کہ اس سے پہلے ہمیں اتنا نالج نہیں تھا کہ اتنی بڑی جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ پلیٹ فارم ہے اسلام آباد, اور بہت ساری انڈسٹریز یہاں پہ مل کے کام کر رہی ہیں. سر, آپ کے آنے کے بعد سے کوئی ایسا یونیک کام جو آپ کے اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کو منفرد رکھتا ہے باقی 75 چیمبر سے؟ ویسے تو ہر بندہ کلیم کرتا ہے میں ڈفرینٹ ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ بھی بنایا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہمارا جو گروپ ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی گروپ سے فار لاسٹ 40 ایئرز لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, اور گروپ کی اپنی پالیسیز ہیں. صحیح. اور کنٹینیوٹی آف پالیسی ہماری سکسیس ہے. ٹھیک. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک سال ایک باری انڈسٹری سے ہوتی ہے اور ایک باری ٹریڈ سے ہوتی ہے, ٹھیک, تاکہ کوئی بھی محرومی کا شکار نہ ہو. ٹریڈ کی لوگ ان کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے, انڈسٹری کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے, لیکن جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ٹریڈ بھی اور انڈسٹری دونوں کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے. صحیح. تو نارملی ہم اپنی جو چیزیں ڈفرینٹ بناتی ہیں وہ وے آف کمیونیکیشن ہے, وے آف سیٹنگ دا پرائرٹیز اینڈ گولز ہے. ٹھیک. ہر بندے کی لائف کی پوزیشن کا تعین اس کی اسکلز آف سیٹنگ پرائرٹیز ہے. صحیح. جیسے وہ پرائرٹائز کرتا ہے چیزوں کو, وہ اس کو مختلف بنا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ جو کیمپین ہے سر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آج سے 50 سال پہلے بزنس کے ڈائنامکس اور تھے, اب بزنس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. صحیح. 50 سال پہلے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کا پڑھنے کا انداز اور تھا. آج ہر بندے کے پاس موبائل بھی ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے. بالکل. تو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ پہ بڑی اہم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں, وہ گورنمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یہ کماؤ پوت ہوتے ہیں. صحیح. یہ کماؤ پوت پہ جتنی محنت کی جائے تو یہ نیشن کے لیے کما کے لاتے ہیں. فارن ایکسچینج بھی یہی لاتے ہیں, پروڈکشن بھی یہی کرتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ بھی یہی کرتے ہیں. بلکہ گورنمنٹ کے بہت سے اداروں کی جو پرچیزز ہوتی ہیں ٹریڈ, وہ بھی تھرو پرائیویٹ چینلز ہی ہوتی ہیں. ٹھیک, بالکل ایسے ہی ہے. جی جی. اچھا سر, جس طرح سے ہمیں بھی بات کر رہے ہیں آئی سی سی کی اہمیت کی, اس کے خاص کردار کی, تو دوسرے ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ یا بزنس کمیونٹی کو انگیج کرنے میں بھی کوئی خاص کردار ادا کرتے ہیں؟ آف کورس, ہمارا جیسے کہ تمام ایمبیسیز یہاں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, تمام ڈپلومیٹک مشنز یہاں پہ ہیں. ہمارے یہاں جو ڈیلیگیشنز, فارن ڈیلیگیشنز آتے ہیں, تو ہمارا پہلا کام ہوتا ہے کہ اگر سینٹرل ایشیا سے کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو ہم میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ, ان کی ریلیونٹ چیمبر کے ساتھ سائن کریں. صحیح. تو اس طرح انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آتے بھی ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. تو جیسے اب ہم جولائی میں 29 جولائی کو ہمارا ڈیلیگیشن ڈھاکہ چیمبر آف کامرس جا رہا ہے. ٹھیک. تو اس طریقے سے ہماری انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, اور دونوں ممالک کے چیمبرز کا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتا ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن کو ایکسچینج کرتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ وی کیپ دا بال آف دا بزنس. اس سے ملک کو فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ آف کورس, فائدہ انڈیویجول کو بھی ہوتا ہے, ملک کو ہوتا ہے. انڈیویجول کو فائدہ ہوگا تو ملک کو فائدہ ہوگا. ڈیفینیٹلی. یہاں پہ
ایک زمانہ تھا جب ہماری سوچ یہ ہوتی تھی کہ پاکستان میں 22 خاندان ہیں اور وہ 22 خاندان ملک کی دولت لوٹ گئے ہیں. یہ چیز، یہ دعویٰ، یہ کلیم اور یہ سوچ وقت نے غلط ثابت کی ہے. بالکل. جس ملک میں بلینئرز بڑھیں گے وہ ملک خوشحال ہوگا. ڈیفینیٹلی. پرائم منسٹر جو ہے وہ بلا لیتے ہیں بزنس کمیونٹی کو اپنے پاس ود ان نو ٹائم. صحیح. اور اپنی کابینہ کو سامنے بٹھا کے، چیمبرز کے پریزیڈنٹس کو سامنے بٹھا کے ڈائریکٹ کویشچن آنسر پرابلمز اور اس کے سولوشن کا ٹائم فریم طے کرتے ہیں. دیٹ از اے ویری انکریجنگ تھنگ. صحیح. دیکھیں، جب تک لیڈر جو ہے ملک کو، قوم کو چلانے والا لیڈر، وہ ویژن نہیں ہوگا، وہ ہوپ نہیں دے گا. صحیح. بزنس کمیونٹی کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. بالکل. باقی اور میرا خیال ہے جب تک، جیسا سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کمیونیکیشن گیپ رہے گا تب تک مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. ایک بار کمیونیکیشنز آپ کی ڈیولپ ہو گئی تو مسائل کا حل تو خود بخود نکل آئے گا. بے شک. کمیونیکیشن، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیفینیٹلی. اور یہ ہمیشہ ایک گیپ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو 8-10 چینل سے ہو کے خبریں ملتی ہیں اور زیادہ تر سب اچھے کی رپورٹ ملتی ہے. لیکن یہ واحد میرا اتفاق ہوا ہے کہ میں اپنے 8-9 ماہ کے ٹینیور میں کچھ 4 دفعہ جا چکا ہوں پی ایم آفس میں اور مختلف صدور گئے ہیں اور ہم نے بلا جھجک اپنے پرابلمز کا برملا ذکر کیا ہے. ٹھیک. اور اس کو دیر اینڈ دین سالو کرنے کا بھی سلوشن بھی دیا گیا. بہت خوب. یقیناً یہ بہت انکریجنگ ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کی آپ بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد وہ پہلا شہر ہوگا جسے ہم کیش لیس اکانومی میں تبدیل کریں گے. سر، اس ڈیجیٹلائزیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد چیمبر کو 40-45 سال ہوئے ہیں بنے ہوئے، اور میں نے جب 1 اکتوبر کو آفس سنبھالا تو پہلا کام جو میں نے کیا ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی ہے. اچھا. چیمبر کی ERP جو ہے وہ ڈپلائی کی ہے، کسٹمائز ERP بنوا کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیڈ ہے، یہ وقت کی نیڈ ہے. دیکھیں، ہم اگر بیلنسنگ اور ماڈرنائزیشن نہیں کریں گے دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں رہیں گے. صحیح. ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ریگولیٹر کا اور بزنس کمیونٹی کا وہ کم سے کم ہونا چاہیے. اگر ہم سسٹم کے تحت چلیں گے، اب تو دنیا میں آپ دیکھیں امیگریشن، آپ کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، تو آپ کا زیادہ تر انٹرویو وہ کمپیوٹر ہی کر لیتا ہے. وہ آپ انفارمیشن وہیں دے دیتے ہیں. آپ پاسپورٹ کو اپنا الٹا سیدھا کر کے رکھتے ہیں، وہ ساری انفارمیشن پتہ چل جاتی ہے. کچھ آپشنز ہوتی ہیں، ان کو آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، پریکٹس میں لے کے آنا چاہیے. کیونکہ جو اولڈ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ مینول ورک کو زیادہ ریلائبل سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ کہاوت بھی ہے کہ کمپیوٹر جھوٹ نہیں بولتا. ایسے ہی سر، اولڈ اسکول تھاٹس کی آپ بات کریں تو میرے ذہن میں وہ مائنڈ سیٹ گردش کرنے لگے کہ جس میں چھوٹے بزنس مین کو یا چھوٹے تاجران کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. کوئی سجیشن دینا چاہیں گے ہمارے ملک کے ان فار فلنگ ایریاز میں رہنے والے چھوٹے تاجران کو آپ کس طرح سے انکریج کر سکتے ہیں، کیسے آگے آنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ زیادہ تر تو مس پرسیپشنز ہیں. دیکھیں، جو پالیسی ہوتی ہے وہ نیشنل لیول کی ایک ہے، آگے پرابلم ہوتا ہے انفارمیشن کا. ٹھیک. اگر آپ نے پالیسی کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو جس طرح ایک عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اس طرح کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو لیگل مشورے دیتے ہیں اپنی انکم کے لیے. تو اگر آپ ویل اویئر ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو وہ پرابلم نہیں ہوتے. صحیح. اور ڈیجیٹلی ویل ایکوپڈ ہیں تو آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے. اور ویسے بھی علامہ اقبال نے کہا ہے پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. بالکل ایسے ہی ہے. سر، ہم کیش لیس اکانومی کی بات کر رہے تھے تو کیش لیس ٹرانزیکشن سے کتنے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اور یہ کس قدر سیکیور ہے؟ بہت فائدے ہیں جی. کم سے کم ملک کو تو بہت فائدہ ہے. انڈیویجول کو دیکھا جائے تو انڈیویجول کو اتنا فائدہ نہیں ہے. ملک کو بہت فائدہ ہے کیونکہ
اگر آپ کسی کریڈٹ کارڈ سے یا اے ٹی ایم سے یا کسی سسٹم کے تحت اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو ریکارڈ میں آتی ہے چیزیں. صحیح, یعنی کہ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو یس, فار نیشن بلڈنگ اٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک, اینڈ رائٹ ڈیسیژنز اور پراپر اکاؤنٹیبلٹی, اٹس اے وے ٹو پروگریس. سر جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں, گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ٹیکس ایک ایسا ایشو ہے جس پر بہت بحث کی جاتی ہے, بہت سارے سوالات ریز ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکس کلیکشن کا جو نظام ہے وہ بغیر ٹیکس ریفارمز کیا بہتری کی جانب جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بحث برائے بحث ہوتی ہے. ایکچوئل پرابلم ٹیکس کا نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے, یہ ایک پراپیگنڈا ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. ہر پاکستانی ٹیکس دیتا ہے. صحیح. مجھے بتائیں کون سی چیز خریدتے ہیں جس پہ ٹیکس نہیں ہے؟ ایک جھاڑو دینے والا, صفائی کرنے والا, جو آپ موبائل کارڈ خریدتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. ایسے ہی. پانی کی باٹل خریدتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. پیٹرول لیتا ہے بائک کے لیے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے. ایسے ہی. ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹیکس دینا ایشو نہیں ہے, براڈننگ آف ٹیکس جو ہے نا, ہمارے یہاں یہ المیہ ہے کہ ہم جو ڈاکومنٹڈ بزنس کرنے والے لوگ ہیں جن کی ایک ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے, صحیح, گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ ٹیکس لیں. دیکھیں ان سے زیادہ ٹیکس لیں گے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں رہے گا. صحیح. ہیومن سائیکالوجی ہے, جہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا لوگ وہاں انویسٹ کریں گے. بالکل. تو ٹیکس براڈننگ, اس کی بیس براڈن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے سسٹم کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. صحیح. اس کی ٹیکس ایسا ہونا چاہیے, ایسا ایک سنگل پیج پہ, تاکہ ہر بندے کو وہ سیلف اسیسمنٹ کر سکے. اور ایک اور بڑی بات ہے کہ ہم ٹیکس دیں کیوں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت دفعہ ہوتا ہے یہ سوال. ٹیکس کے لیے انسینٹیو ہونے چاہیے. صحیح. مثلاً آپ کو صحت کے لیے وہ تمام سہولیات ہوں کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ کی ٹیکس کی آپ کی سہولیات ہیں. آپ کو دنیا کا بہترین علاج ملنا چاہیے, آپ کے بچوں کو بہترین ایجوکیشن ملنی چاہیے. دیکھیے کوئی نہ ٹیکس دینے والے کو یہ سہولت نہ ہو. صحیح. تو بہت سی چیزیں ہیں. ٹیکس جس وقت آپ کا 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے, اسی وقت ٹیکس رجسٹریشن بھی ہو جائے, ٹھیک, ساری ہو جائے. اور ٹیکس جو بھی کام آپ کرتے ہیں, آپ کو ایٹ اینی کاسٹ اپنی, جس طرح شناختی کارڈ کی رینیول کی ضرورت ہوتی ہے, اس طرح آپ کو نیشنل ٹیکس نمبر الاٹ ہو جائے. صحیح. اور ہر سال آپ باؤنڈ ہوں کہ آپ چاہے زیرو ریٹرن دیں لیکن آپ دیں ضرور. ایسے ہی ہے. یہ بڑی اچھی سجیشن آپ کی جانب سے آئی. اور صحت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے آپ کا تعلق, یہ انڈسٹری کتنا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اگر جانا جائے, یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ اس کا کیا کردار؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور بڑی تشنگی تھی. بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے صحیح کہ پاکستان فارماسیوٹیکل انڈسٹری 629 مینوفیکچررز پر مشتمل ہے. 629 لائف سیونگ ڈرگز بناتے ہیں. صحیح. اور دنیا کے ان 10 ممالک میں ہم شامل ہیں, پاکستان, جو میڈیسن میں سیلف سفیشینٹ. صحیح. یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. بالکل ایسے ہی ہے. ہم سیلف سفیشینٹ بھی ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. 65 کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. سر پھر کیوں یہ ایک مفروضہ ہے کہ ہم ساری ادویات باہر سے ہی خریدتے ہیں؟ مفروضہ ہی ہے نا جی. صحیح. مفروضہ ہی ہے, کم علمی ہے. اور ان لوگوں کی کم علمی ہے جو اپنے کام پہ, یعنی جو انفارمیشن دینے والے لوگ ہیں, میڈیا والے لوگ ہیں, اگر وہ تھوڑی محنت کر کے, تحقیق کر کے یہ تمام جینون انفارمیشن لے لیں, تو قوم کو, نیشن کو پازیٹیو نیوز ملے, اچھی نیوز ملے. آپ مجھے بتا دیں, جتنی بھی نیچرل کلیمٹیز ہوئی ہیں, کبھی پاکستان نے اپیل کی ہے ہمیں میڈیسن دیں؟ بالکل بھی نہیں. کوئی زلزلہ, سیلاب میں کبھی, ہم میڈیسن دوسرے ملکوں میں بھیجنے والے لوگ ہیں, صحیح, امداد لینے والے نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. ہم 65 کنٹریز میں اگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں, صحیح, تو ایسے ہی ایکسپورٹ نہیں کر رہے, ان کے کوالٹی سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے. اس انڈسٹری کو انکریج کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ہر کنٹری کی ریگولیٹری اتھارٹیز کے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک, ان کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے.
وہ کوالیفائی انڈیویجول نہیں کر سکتا جب تک گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ ایسی اسکیمز نہ ہوں جس میں فار ایگزامپل اگر آپ نے امریکہ میں ایکسپورٹ کرنی ہے تو امریکہ کا FDA ہے. صحیح. تو FDA کا کنسلٹنٹ جو ہے اگر ہم لیں گے تو کم سے کم $3 لاکھ کا تو کنسلٹنٹ ہوگا جو آپ کو تیاری کروائے گا. بالکل. تو انڈیویجول تو $3 لاکھ $4 لاکھ افورڈ نہیں کر سکے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے وہ اسپانسر کرے اور ایسے اپرچونٹیز پرووائڈ کریں جس سے ہماری انڈسٹری انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی ڈاکومنٹیشن کو کوالیفائی کر سکے. اسی طرح ہمارے سرجیکل ایکوپمنٹس ہیں, دنیا کے بہترین سرجیکل ایکوپمنٹ سیالکوٹ میں بنتے ہیں, دنیا کا بہترین اسپورٹس گڈ سیالکوٹ میں بنتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی ڈاکومنٹیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ایک انڈیویجول ہم ایکسپورٹ اس مارکیٹ کو اس سے شیئر لینے میں محروم رہ جاتے ہیں. جیسے سر ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں چاہوں گی تھوڑا سا ہم ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ریڈیو پاکستان مل کے آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی ایسی کیمپین ڈیولپ کی جا سکتی ہے کیا, کوئی سجیشن دینا چاہیں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ جس مس انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہو, چاہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے حوالے سے ہو کہ ادویات جعلی بنائی جاتی ہیں, یہ استعمال نہیں کرنا, باہر سے امپورٹ ہوئی بھی زیادہ ریلائبل ہے, اس حوالے سے کوئی اگر اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کی جائے. دیکھیں آج آپ نے بلایا, ہم آگے. بالکل. تو جو کوشچن آپ نے کیے, کچھ آپ کے نالج میں چیزیں آئیں, کچھ ہمارے ناظرین اور سامعین کے نالج میں آئی ہیں. صحیح. تو اس طریقے سے میوچل کوآرڈینیشن کے ساتھ, کوآپریشن کے ساتھ نیت یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے پاس رائٹ انفارمیشن جائیں. ٹھیک. اور اسلام آباد چیمبر بھی اپنا ایک FM ریڈیو چینل کے لیے ہم نے پیمرا سے پرمیشن لے لی ہے. اب فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ میں جو ہی ہمیں فریکوینسی ملے گی ہم بھی آپ کی طرح یہ انفارمیشن سپریڈ کرنا شروع کر دیں گے. اسلام آباد چیمبر کا رول کیا ہے اور ہم کیسے, اور وہاں ڈفرینٹ بزنس لیڈرز کو بلا کے ہم ان کو اپنی جو ینگ جنریشن ہے, بڑی ڈائنامک جنریشن ہے, بالکل ایسے بہت زبردست, ہمارے پراپر گائیڈنس چاہیے, ڈائریکشن دینی, ٹھیک, ہوپ دینی ہے, پازیٹیو کرنا ہے. صحیح. کیا اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جابس کریشن میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ ہم ڈفرینٹ اکیڈیمیا سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. صحیح. اور ہماری یہ سجیشن ہے کہ اسلام آباد میں جو اکیڈیمیا ہے, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ گریجویٹ تیار کرتے ہیں 5 سال میں. تو ہم نے انہیں کہا ہے آپ 4 سال میں گریجویٹ تیار کریں, جو کورس پڑھانا ہے وہ آپ پڑھائیں, 1 سال بچہ ہمیں دے دیں. صحیح. ہم اپنے ڈفرینٹ ٹریڈنگ ہاؤسز اور انڈسٹری میں ان کو یوز کریں. 1 سال میں وہ ٹرینڈ ہو کے جب مارکیٹ میں جائے گا اس کی ویلیو ڈفرینٹ ہوگی. بالکل. اور وہ سوال جو اس سے بہت دفعہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, شاید اس کا جواب اس کو پھر مل جائے گا. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ انٹرپرینورل سکلز ڈیولپ کرتے ہیں. جب آپ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ملتے ہیں, تو 100 کتابیں پڑھ کے وہ نالج نہیں لیتے جو اپلائیڈ بزنس کے ایکسپرٹ سے لے لیتے ہیں. صحیح. تو اکیڈیمیا کا اور چیمبر کا, انڈسٹری اور اکیڈیمیا لنکیج بہت ضروری ہے. اس طرح عوام کا, ایک جنرل اسٹوڈنٹس, جنرل یوتھ کا بھی ہم جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرام کرتے رہتے ہیں. صحیح. پرائم منسٹر کے یوتھ پروگرام جو ہیں, رانا مشہود صاحب, ابھی پرسوں ہم نے پروگرام کیا ہے 30 انڈر 30 کے نام سے اپنے چیمبر میں. پاکستان کے ان 30 فری لانس کمپیوٹر ایکسپرٹس جو پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج کما رہے ہیں, ان کو اکٹھا کیا ہم نے, ان کو ایوارڈز دیے, ان کو موٹیویٹ کیا ہم نے. تو چیمبر اپنا رول کر رہا ہے جی. اور جاب ڈائریکٹ دینا سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ان میں انٹرپرینورل سکلز ڈیولپ کریں. صحیح. میں کہتا ہوں فری لانس اس وقت پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری میں جو کام کر رہے ہیں, 1 کروڑ فری لانس اگر انٹرنیشنل مارکیٹ سے آئی ٹی سولوشنز دیں, صحیح, اور ہر انڈیویجول $1,000 لے کے آئے, تو آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں فارن ایکسچینج کتنا آئے. بالکل ایسے ہی. نہ ہمیں IMF سے بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے,
نہ ہمیں کسی سے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. یقیناً نہ ہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کیسے کما سکتا ہوں, بالکل, میں اپنی گھر کو کیسے چلا سکتا ہوں. دیٹ از وٹ آئی آلویز ایڈوائز ٹو ڈفرینٹ پیپل کہ یوتھ کو ڈائریکشن دیں, یوتھ کو ڈائریکشن دیں, تو بڑا پوٹینشیل ہے ہماری. سر ڈائریکشن میں ایک بہت بڑی چیز آتی ہے, آپ ماشاءاللہ اتنے قابل ہیں, اتنی معروف شخصیت کے حامل ہیں, تو لوگوں کے لیے یہ بھی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے, آپ نے کتنی ہرڈلز فیس کی, وہ ایک ایسا مقام جس نے آپ کو ایک پش دیا کہ اب آپ نے کامیابی کی طرف جانے, اور اب کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی ایسی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کوئی فیلئر کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. سنجیدگی سے لائف میں گول سیٹ کریں اور دیانتداری سے اس گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. سمپل یہ 2 سینٹنسز ہیں. صحیح. اور اس دوران جب آپ کے اوپر راستے میں مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات کو سٹیپنگ سٹون سمجھ کے پاس کر جائیں تو آپ گول اچیو کر لیں گے. بالکل. سر کبھی آپ نے یہ سوچا تھا, وہ جس طرح سے ہماری یوتھ کی ایک سوچ مجھے یہ تھوڑی سی پنچنگ لگتی ہے کہ ہم شاید ڈے فرسٹ سے ہی پروفٹ ارننگ میں آ جائیں گے, ہم رسک بیئرنگ نہیں ہوتے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید اس میں اگر مجھے لاس ہو رہا ہے تو میں نے کسی اور سیکٹر میں, کسی اور سیگمنٹ میں ٹرائی کرنا ہے, ہمیں بس پروفٹ میکنگ کی پڑی ہوتی ہے. دیکھیں الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے وہ آخری سیڑھی پہ ہوتا ہے, لیکن پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنا چاہیے. جب آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیں گے پھر آپ نے اتنا پیشنس ہونا چاہیے, دوسری سیڑھی پہ اسٹیبل ہو کے چڑھیں, پھر تیسری پہ. لائف جو ہے وہ آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ہی بڑا ہوتا ہے, اور اپنے جو پیشن ہے اس کو الائیو رکھ کے اگر آپ نے گریجولی اپنے گولز کی طرف, جو کہ آپ کو گول سیٹنگ میں سینئرز اور سوسائٹی کہ وہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں جو اکیڈیمیا میں بھی ہیں اور جو بزنس میں بھی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی مائیکل زکربرگ جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. بچے ہیں, قابل بچے ہیں, اچھی انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں اور پوٹینشیل ہے. بالکل. ان کو حوصلے کی ضرورت ہے اور تھوڑا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً ایسے ہی ہے. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے اسلام آباد چیمبر کی جانب سے؟ Don't lose hope. We are very very good country. پاکستان میں نیچرل ریسورسز مالا مال ہیں. بالکل. پاکستان سے بھاگنے کا جو لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں وہ نیگیٹو پراپیگنڈا کرتے ہیں. صحیح. اور یہی لوگ باہر جا کے جب اچھا کام کر سکتے ہیں تو اپنے ملک میں رہ کے کریں. پاکستان بڑی محنتوں اور قربانیوں کے ساتھ بنا ہے, یقیناً, اور اس کی قدر کریں. اور جب آپ اس کی قدر کریں گے وہ تبھی ہو سکتی ہے جیسے آپ اپنے خاندان کی قدر کریں. اگر آپ اپنے خاندان کے بارے میں ہر چوک میں بیٹھ کے برائی کریں گے تو اس خاندان کی کیا اہمیت ہوگی. بالکل. تو اس لیے اپنے ملک کے بارے میں نیگیٹو ڈسکشن میں حصہ نہ لیں, نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہ چلیں, چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. صحیح. تو نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا, ہم نے پازیٹیو ہو کے چلنا ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی لائف میں کامیابی کے چانس نہ ہو. اللہ نے کسی کو فضول پیدا نہیں کیا. یقیناً ایسے ہی. سب بندے اعتماد رکھیں اور پازیٹیو ہو کے چلیں, انشاءاللہ کامیاب. سر یہی ہمارا بھی پیغام ہے, اور یہی آپ جیسی شخصیات کو بلانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کی اویئرنیس میں ایک اہم کردار ادا کریں. ریڈیو پاکستان کے کردار کے حوالے سے چند جملے. ریڈیو پاکستان, ہم پہلے تو بچپن میں ہمارا ریڈیو پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ ریڈیو میں نے رکھنا ہے, بہن بھائی کہتے تھے کہ ہم نے رکھنا ہے. صحیح. ریڈیو سے انفارمیشن ملتی ہے, ریڈیو سے انٹرٹینمنٹ ملتی ہے, ریڈیو سے آتھینٹک انفارمیشن ملتی ہے. اور خصوصاً ریڈیو پاکستان کے ساتھ تو ہماری اتنی فیلنگ ہے کہ جب ہم فریکوینسی گھما رہے ہوتے تھے تو جب ہمارا ظاہر ہے ہم راولپنڈی اسلام آباد سے ہیں, تو جب بھی ہمارا اسٹیشن آئے تو ہم وہیں پہ اسٹیک کرتے تھے. تو ریڈیو ہو, ٹی وی ہو, ویلیویبل انفارمیشن ہے, اور پاکستان ریڈیو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کی گیون انفارمیشن انتہائی آتھینٹک ہوتی ہیں, ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہیں, اور کوئی لگی لپٹی نہیں ہوتی اس میں. سر بےحد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ناصر احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. ناظرین اور سامعین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.
ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।